الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وفتح لنا أبواب الجلال في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شقيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، بہت بڑا برکت والا مہینہ رمضان کا چل رہا ہے. رمضان کا پہلا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے گزر گیا، رحمت کا عشرہ. جن لوگوں نے رمضان کے ایام کو، رمضان کی گھڑیوں کو صحیح گزارا، ان کا بھی عشرہ چلا گیا. اور جنہوں نے رمضان کے مہینے کو بازاروں کی زینت بنایا اور راتوں کو بازاروں کے اندر بیٹھتے رہے، غفلتوں میں گزارا، ان کا بھی پہلا عشرہ چلا گیا. جن حضرات نے رمضان میں عبادات کو، مال کے خرچ کرنے کو فوقیت دی، ان کا بھی چلا گیا. اور جنہوں نے رمضان میں کاروبار کے بڑھانے کی فکر کی، ان کا بھی پہلا عشرہ چلا گیا. اس طریقے پر آئندہ جمعہ کو تقریباً 18واں روزہ بھی آ جائے گا، جو کر کے رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اس لیے جو موجودہ وقت ہے ان کی ہم قدر کریں، ان کی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو فرمایا: اتاکم رمضان، رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، برکتیں متوجہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحمتوں کو نازل کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، پروردگار عالم رمضان میں بندوں کا کمپٹیشن دیکھتا ہے، بندوں کا تنافس دیکھتا ہے. میرے بندے روزہ تو رکھتے ہیں، روزے کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، رات کو تراویح میں جلدی آتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. پروردگار عالم بندوں کا تنافس دیکھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اے بندو، تم میرے سامنے اپنی نیکی بتلاؤ رمضان میں، کہ نیکی کرنا کس کو بولتے ہیں. اور جو آدمی رمضان میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. وہ مشہور جو حدیث ہے صحیح ترمذی کی، جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ممبر پر چڑھے اور بد دعا کی، میرے نبی نے آمین کہا. پھر بد دعا کی، میرے نبی نے آمین کہا. ثم ارتقى الدرجة الثالثة ثم قال آمین. جبرائیل کی 3 بد دعا، اس میں ایک بد دعا تو یہ تھی: ہلاک ہو انسان جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اور اس کی مغفرت نہ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین نبی نے آمین کہا ہے. جو چوروں کے لیے رونے والے، ڈاکوؤں کے لیے رونے والے، اپنی امت کے لیے تڑپنے والے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ میرے نبی کی صفت ہے. ایمان والوں کے ساتھ نبی کا برتاؤ ہے. اتنے رحم کرنے والے نبی نے آمین کہا تو ہماری بد دعا کے قبول ہونے میں کون سا تردد ہو سکتا ہے. رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر المواسات. جب انسان رمضان میں روزہ رکھتا ہے
تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو غریبوں کی بھوک کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اپنی بھوک کو دیکھ کر ابھی ملک شام اور غزہ اور فلسطین کے بچے اور ان کی بچیاں اور ان کے بچوں کا تڑپنا، ان کا سسکنا، ان کا بلبلانا، ان کا رونا اور ان کے گھروں کی لاشیں، یہ ہم کو بتا رہی ہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزے ہم کو اس لیے دیے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں فقیروں کی ہمدردی ہو، محتاجوں کی ہمدردی ہو۔ اس لیے انسان رمضان کی مبارک مہینے میں غمخواری کی بنیاد پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر صدقہ فطر کی رقم ادا کر کے للہ دے کر، نفلی صدقہ دے کر غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اور غمخواری کا اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ گزشتہ میں نے آپ کو اس تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی تھی کہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے بالکل نہیں ہے، کہ زکوٰۃ تو نصاب کے مکمل ہونے کے بعد، 1 سال کے گزرنے کے بعد انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر تو انسان ربیع الاول میں نصاب کا مالک بنے، محرم میں نصاب کا مالک بنے، اسلامی مہینے کے کون سی بھی تاریخ کو انسان نصاب کا مالک بنتا ہے اور نصاب کے مالک کے بننے کے بعد 1 سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر ہندوستان اور ہمارے پڑوس کے ملک میں عام طور پر لوگوں کا دینے کا میزان رمضان میں ہے۔ یہ عرب ہے، عرب آپ جو مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، یہ کویت ہے، لبنان، اردن، آپ کو افطاری میں بڑے بڑے دسترخوان آپ کو ملیں گے، وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہوتی، وہ رمضان کے مہینے میں للہ رقم لٹاتے ہیں، وہ نفلی صدقہ اور للہ اتنا دیتے ہیں، ہزاروں انسانوں کی ضرورتوں کا سامان ان کے جیبوں سے نکلتا ہے رمضان کے مہینے میں، کہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخی ہے، اللہ سخی سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے اور اللہ کے بندوں سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی سخاوت بہت پسند ہے، اور سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے۔ کون سا درجہ؟ اعلیٰ نہیں، سخاوت کا بالکل لاسٹ درجہ زکوٰۃ ہے۔ یعنی زکوٰۃ تو انسان پر نماز کی طرح فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس طریقے پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ کوئی انسان زکوٰۃ کی رقم دے کر سخی نہیں بنتا، کوئی انسان کروڑوں کی زکوٰۃ نکالے سخی نہیں بنتا، سخی تو للہ رقم دینے کے بعد بنتا ہے۔ سخاوت کی ادنا کوالٹی یہ زکوٰۃ ہے کہ انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ نے مجھے سے کہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ دینے کے کیا فضائل تھے، گزشتہ جمعہ میں سمجھایا تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا وعیدیں ہیں اور زکوٰۃ کے کیا مصارف ہیں۔ بھائیو، اتنا کم مال زکوٰۃ میں واجب ہے، صرف 2.5%، 40 میں سے صرف 1 روپیہ، اور انسان کو زکوٰۃ کا مال دے کر انسان پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں علامت بتلائی، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، لوگ زکوٰۃ کے دینے کو بوجھ سمجھیں گے، تو انتظار کرو قیامت کا اور سر کا آندھیوں کا۔ جب لوگ زکوٰۃ کے مال کو اگر بوجھ سمجھیں گے تو سر کا آندھیوں کا انتظار کرو، خسف کا انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے زمینوں پر اترنے والے ہیں۔ اتنی کم مقدار کے زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، 2.5% مال دینا، تو انسان کو بوجھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو خوشی خوشی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ پاک ان کے مالوں کو بڑھاتے ہیں، وہ حد پہاڑ کے برابر اللہ دنیا میں اجر دیتا ہے، ان کا مال بالکل پاک ہو جاتا ہے، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے۔ جو لوگ بہت اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے مالدار ہوتے ہیں، جب وہ اپنے بزنس کا حساب کرتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے، لاکھوں کے حساب سے ان کو بوجھ پڑتا ہے۔ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، تو کروڑوں روپیوں کا مالک ہے، تو اربوں روپیوں کا مالک ہے، تو ہزاروں کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ بطور مثال کی انسان خربوزہ بازار میں سے، غریبوں کی افطاری خربوزہ ہے، غریبوں کی افطاری کیا ہے؟ اللہ کا بڑا کرم اور احسان مانو کہ خربوزہ 4-5 سال سے رمضان میں آتا ہے، تربوز اور ٹیٹی۔ غریبوں کی افطاری میں آپ کو ان کے دسترخوان پر صرف تربوز ہی ملے گا، آپ کو ان کے دسترخوان پر ایپل نہیں ملیں گے،
اور جوہاپورہ کی مارکیٹ کی جو نئی نئی آئٹمیں جو سرے بازار ملتی ہیں یہ غریبوں کے دسترخوان پر نہیں ملتی۔ اگر کوئی غریب اگر آپ کو دعوت کرے تو آپ کو معلوم ہوگا غریبوں کی افطاری کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان تربوز کو خریدتا ہے، 4 کلو کا 5 کلو کا تربوز خرید کر گھر پر لایا، جب تربوز کو کاٹتا ہے تو چھلکے بھی نکلتے ہیں، یا تو چھلکوں کو پھینک دیتا ہے یا جانوروں کو کھلا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان عقل مند یہ سمجھے کہ یار میں تو تربوز کے چھلکوں کی بھی قیمت دی ہے اور میں چھلکوں کو کیوں پھینکوں، تو ایسے کوئی انسان بات نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے پر زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کے مال کا میل کچیل ہے۔ اپنا جو مال ہے، اگر ہم نے اپنے مال کو میل کچیل کو نہیں نکالا تو ہمارا پورا بقیہ مال بھی گندا ہو جائے گا، ہمارے مال کی برکتیں ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شرہ، اس انسان نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کر لیا، مال کا شر ختم ہو گیا۔ اگر مال کی زکوٰۃ اگر ہم نے ادا نہیں کی تو مال میں انسان فتنے میں مبتلا ہوگا، بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوگا، فتنے میں پھنسے گا، فساد میں آئے گا۔ کہ ہر ایک انسان کو خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، زکوٰۃ کو پورا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کرنے دینے کی بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس اللہ نے سونا وہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جن لوگوں کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یا خرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے مالوں کے نصاب کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اللہ خوشخبری کہتے ہیں عذاب کو کہ ان کو دردناک قبر میں عذاب ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن اپنے مالوں کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی ہے تو ان سونا اور چاندی اور اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تپائے گا، جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ پھر وہ تپا ہوئی آگ اس کی پہلو کے ساتھ اس کے پہلو کو تاپا جائے گا، اس کی پیشانی کو اور اس کی پیٹھ کو تاپا جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہی وہ تمہارا خزانہ ہے، چکھو ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اپنے اکاؤنٹ بھرے ہوئے تھے بینک بیلنس سے، گھر میں سونا وہ چاندی بھرے ہوئے تھے، لیکن تم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ پیشانی کو کیوں تپا جائے گا؟ جب زکوٰۃ کا مال بیچارہ کوئی آتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا مال دے دو، تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، تو میرے پاس لینے کے لیے آیا ہے، پیشانی پر بل پڑتا ہے تو اللہ اس کی پیشانی کو تاپے گا۔ پھر کیا کرتا ہے کہ یوں کر کے پھر پہلو کو بدلتا ہے تو اس کے پہلو کو تاپا جائے گا، پھر پورا چہرہ ہی بدل کے پیڑ کو بدل دیتا ہے، اللہ اس کی پیڑ کو تاپے گا۔ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو، اتنا مال جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاوے اور نصاب کی مقدار کو پہنچنے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، کل قیامت کے دن اس کا مال، یہ مال ہی صاف بنے گا، وہ جہنم کا صاف نہیں ہوگا، وہ مال ہی پورا صاف بن جائے گا، اتنا خطرناک صاف بنے گا، اس پر 2 نقطے ہوں گے، اس کے سر کے بال گر جائیں گے زہر کی زیادتی کی وجہ سے۔ 2 نقطہ یہ سانپ کی علامت ہے کہ وہ سانپ خطرناک زہرا ہوگا، زہریلا ہوگا، اور علماء نے لکھا ہے اتنا خطرناک سانپ ہوگا جو دم پر کھڑا ہو کر، پورا اپنی دم پر کھڑا ہو کر انسان کا مقابلہ کرے گا۔ مسل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا لہ زبیبتان ثم یأخذ بلحظمیتیہ لشدتیہ، پھر زکوٰۃ نہ دینے والے مالدار کو یہاں سے پکڑے گا، دنیا کا سانپ تو کاٹتا ہے، یہ تو اس کے جبڑوں کو نوچے گا، پھر کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ دنیا میں تو نے عیاشی میں اپنے مال کو لگایا، تو نے فقراء کی فقر کو ختم نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے جا کے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے۔ دنیا میں کیا غریبوں کے حالات ہیں، کیا فقیروں کے حالات ہیں۔ غزالی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے مالوں میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے. اگر دنیا میں اگر غریبی پھیل لگی ہے، فقیری پھیل لگی ہے، محتاجگی پھیل لگی ہے، تو مالدار لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں سے ان کے مال کے بارے میں حساب کرے گا اور پروردگار عالم ان کو عذاب دے گا. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جہاں بھی خشکی میں کوئی مال ختم ہوتا ہے، سمندر میں مال برباد ہوتا ہے اور سمندر میں حالات آتے ہیں یا خشکی میں کوئی حالات ہوتے ہیں، الا بحبس الزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے نہ دینے کی بنیاد پر حالات آتے ہیں، خشکی کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی. ابن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میری امت 5 چیزوں کو کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 5 قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گی. جب میری قوم کھلم کھلا بے حیائی بازاروں میں پھیل جائے گی، اوپن گناہ بازاروں میں شروع ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کو جنم لے گا. ایسی ایسی بیماریاں دنیا میں پیدا ہوگی کہ انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور موتیں زیادہ ہونے لگے گی، جوانوں کی موت شروع ہو جائے گی. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جن لوگوں نے اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو اگر ادا نہیں کیا تو اللہ دنیا میں بارش کو نہیں برسائے گا، اللہ پاک دنیا میں قحط کو ڈالے گا. اگر جانور نہ ہوتے نا جانور، تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ برساتا. اور جو لوگ امانت میں خیانت کریں گے، پروردگار عالم ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف اپنے حکم کو چلائیں گے تو آپس میں کھانا جنگی شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاہدے کے خلاف ورزی کریں گے، اللہ ان پر ظالم کے بعد ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا اور بڑے بڑے فتنے دنیا میں جنم لیں گے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر مال دیا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. اور اگر غریب ہے تو غریب کا مالداری میں حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کے زمانے میں ایک قافلہ جا رہا تھا مکہ المکرمہ کی طرف، اور ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے اس کی قبر کو کھودی گئی، قبر کو تو پوری قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی. جب دوسری جگہ قبر کھودی پوری سانپوں سے بھری ہوئی تھی. جب تیسری جگہ قبر کھودی تو پوری سانپوں سے بھری ہوئی تھی. وہ پورا کا پورا قافلہ بہت بڑے عالم دین مفسر کے امام حضرت ابن عباس کے بعد پہنچے کہ کیا بات ہے، ہم جہاں بھی قبر کھودتے ہیں اس انسان کے لیے پوری قبر آنکھ سے، پوری قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہے. ابن عباس نے فرمایا اگر تم روئے زمین پر کہیں بھی قبر کھودو گے نا، پوری روئے زمین کے تمام قبر میں آپ کو سانپ ملیں گے. اس کا یہ گناہ تھا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی عذاب کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابو سنان کی زیارت کرنے کے لیے گئے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ علماء کرام کی جماعت حضرت ابو سنان بہت بڑے عالم ان کی ملاقات میں گئے. جب ابو سنان کے پاس پہنچے تو ابو سنان نے کہا چلو تم میرے گھر پر آئے ہو، ہمارے پڑوس میں ایک ساتھی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی تعزیت کر کے آئے. ایک پورے کا پورا قافلہ ان کے گھر پر تعزیت کے لیے پہنچا تو مرنے والے کا بھائی بہت رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا. اس کو بہت تسلی کی بات کہ بھائی تو کیوں روتا ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے اور قبر بھی تو ہر ایک کو جانا ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں کیوں رو رہا ہوں، میرا بھائی دن اور رات اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے. پھر علماء کی جماعت نے کہا کیا تم کو کیسے معلوم پڑا تمہارا بھائی قبر کے عذاب میں گرفتار ہے؟ کیا تم کو غیب کی کوئی خبر کی اطلاع ملی ہے؟ کہ اصل بات ہے جب میرے بھائی کا انتقال ہوا لوگ قبرستان گئے اور میرے بھائی کو جب دفن کر دیا گیا، سب لوگ قبر کے پاس سے چلے گئے تو کوئی قبر صدقہ بھائی صرف 5 منٹ کھڑا رہتا ہے. آگے دنیا کا دستور ہے لوگ مردے کو قبر میں ڈال کر جلدی اپنی دکانوں کو کھولنے کے لیے فوراً بھاگ جاتے ہیں. یہ موت ایک کھیل ہے، موت کی بات کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. میں اپنے بھائی کی قبر پر کھڑا تھا، چند ہی منٹ کے بعد قبر میں سے رونے کی آواز شروع ہوئی کہ میرے بھائی مجھے ان لوگوں نے بٹھا دیا ہے، میں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا تھا، میں تو رمضان کے روزے رکھتا تھا، میری قبر آنکھ سے بھر گئی ہے. مجھے میرے بھائی سے بڑی محبت تھی تو میرے بھائی کی رحم دلی کی بنیاد میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تو پوری قبر آنکھ سے بھری ہوئی تھی. پوری قبر آنکھ سے بھری ہوئی تھی اور میرے بھائی کے گلے میں آنکھ کا توق ڈالا ہوا تھا. میں نے رحم کی بنیاد پر اپنے قبر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے بھائی کے گلے سے توق کو نکالنے کا ارادہ کیا تو میرا پورا ہاتھ کوئلے کی طرح جل گیا. پھر اپنا ہاتھ
ہمارے سامنے بتایا. پھر کہا میرے بھائی، پھر پوچھا تمہارے بھائی کا کون سا گناہ تھا کہ میرا بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرتا تھا، رمضان کے روزے بھی رکھتا تھا، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر میرے بھائی کو اللہ نے قبر میں پکڑ لیا. بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تھا. آنے والے سفرا کو اور آنے والے غربا کو دھتکارتا تھا مال کے گبڑ میں. آج اللہ نے قبر میں پکڑ لیا. میں اس لیے آج رو رہا ہوں. تم کتنی بھی تسلی کی بات میرے سامنے کرو، لیکن جو حال میں قبر کی آنکھ کی شکل میں دیکھ کر آیا ہوں، یہ مجھے کبھی صبر لینے نہیں دے گا. اس سے میرے بھائیو، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا حساب کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا ہم شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھے ثعلبہ بن حاتم انصاری، ایک آدمی تھا، بالکل غریب تھا، بزرگ کی مجلس میں آیا کرتا تھا. اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے. اللہ پاک بندے کو جس حال میں رکھے نا، اسی حال پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. غریب بنانا بھی اللہ کی حکمت ہے اور مالدار بنانا بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر اللہ مالدار کو اگر مال نہ دیتا تو ہو سکتا ہے وہ کفر کو اختیار کر لیتا. اگر اللہ غریب کو مال دیتا تو غریب مال کے عیاشی میں پڑھ کر کفر کو اختیار کر لیتا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو حکیم العلیم ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی حکمتوں سے واقف ہے. تو آپ نے فرمایا ثعلبہ تم مالدار بننے کی کیوں دعا کرتے ہو؟ وہ قلیل مال جس پر اللہ کا شکر ادا ہو سکے، اس کثیر مال سے بہتر جن پر اللہ کا شکر ادا نہ ہو سکے. تو ثعلبہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے. تو میرے نبی نے فرمایا آپ میری حالت کو نہیں دیکھتے، میرے گھر میں کبھی 2 وقت کی روٹی نہیں بنتی، میری بیٹی فاطمہ بھوکی ہے، میرے بچے حسن حسین بھوکے ہیں، 2 مہینے میرے گھر میں چولہے نہیں جلتے، تم اپنے نبی کی تم مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. وہ ثعلبہ چلے گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ثعلبہ، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک مجھے مالدار بنا دے. اگر اللہ پاک مجھے مال دے گا تو میں مال غریبوں پر لٹاؤں گا، میں فقیروں پر لٹاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ثعلبہ کی اسرا پر آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ تو ثعلبہ کو مالدار بنا دے، ثعلبہ کو مالدار بنا دے. نبی کی بد دعا، نبی کی دعا کیسے رائگا جا سکتی ہے؟ آپ کی دعا اللہ نے قبول کی. ان کا بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ بکریوں کا ریوڑ بڑھتا گیا بڑھتا گیا. پہلے وہ روزانہ 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جمعہ کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے. بکریوں کا ریوڑ بڑھنا شروع ہو گیا نا، تو اس وقت 3 نمازیں گھر پر ہونے لگی اور 2 نمازیں مسجد میں ہونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اتنی ساری برکت ہوئی، کیڑے مکوڑی کے ساتھ پورا میدان بکریوں سے بھر گیا. تو مدینہ منورہ چھوڑ کر آگے قریب دیہات میں چلے گئے. اب جمعہ کی نماز میں آنے لگے. پھر یہ دور آیا مال کی محبت نے اور مال کی کثرت نے وہ دین بھی دکھایا کہ انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا، وہ اپنے گھر پر نماز پڑھنے لگے. جب اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ کہ بھائی ثعلبہ دیکھتے نہیں مسجد میں کہاں گئے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ مال کی کثرت اور مال کی بہتان اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ مدینہ منورہ سے دور رہنے چلے گئے ہیں. اس وقت آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا، وَيْحَكَ ثَعْلَبَہ وَيْحَكَ ثَعْلَبَہ وَيْحَكَ ثَعْلَبَہ، ثعلبہ تیرا برا ہو، ثعلبہ تیرا برا ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجا. یاتم مدارس کے سفرا ہمارے پاس آتے ہیں، یہ کوئی نئی ترتیب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں پورے عالم عرب میں جہاں اسلامی نظام تھا وہاں تک آپ صحابہ کو زکوٰۃ کو وصول کرنے بھیجتے تھے اور ساری زکوٰۃ مدینہ منورہ میں جمع ہوتی بیت المال میں. یہ آنے والے مدارس کے سفرا کی ہم قدر کریں. یہ آنے والے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. بھائیو ہمارے شہر میں کھانے پلانے کا نظام نہیں ہے. آپ پورے گجرات میں چلے جاؤ، جب کوئی سفیر جب آتا ہے ان کو کھلاتے ہیں، ان کی اچھی افطاری کراتے ہیں، ان کے سونے کا انتظام کرتے ہیں. وہ اپنے لیے نہیں آتے ہیں، وہ تو اپنے مدارس میں مستحقین بچے جو ہم کو تراویح آج اچھے انداز میں سناتے ہیں. کتنے بڑے بڑے علماء زکوٰۃ کے پیسوں سے پڑے ہیں. میں خود زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی پڑا ہوں، گھر کی غربت کی بنیاد پر پیسہ نہیں تھا. یہ بڑے بڑے علماء کرام جو زکوٰۃ کی رقم سے پڑے ہوئے ہیں آج آپ کے سامنے تراویح پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے. میرے بھائیوں یہ مال وہاں جاتا ہے. اسے آنے والے سفراء کرام پر ہم قدر کریں، آنے والے سفراء کی ہم محنت کریں، ان کا اکرام کریں اور اچھے طریقے پر آپ ان کو دیتے ہیں 500 روپیہ، ان کا دل خوش ہوتا ہے. اس سے خوش ہوتا ہے مدرسے میں بچوں کا گزران ہو جائے گا، بچوں کا انتظام ہو جائے گا. دل کھول کر دے. سکینہ مسجد میں ہر آنے والا سفیر بڑی دعائیں دے کر جاتا ہے.
یہاں کے آنے والے لوگ بڑے فیاض ہوتے ہیں، بڑے سخی ہوتے ہیں، دل کھول کر اپنے مالوں کو لٹاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور پر ہمارے گجرات کے مدارس، ہمارے گجرات والے کہیں نہیں جاتے، پوری دنیا گجرات میں آتی ہے اور یوں کہتے ہیں یو پی والے، بہار والے، آپ امام صاحب کا اعلان عشاء کے نماز میں سنتے ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ اپنی زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے گجرات میں آتے ہیں۔ گجرات والے گجرات چھوڑ کر کہیں صرف بمبئی میں جاتے ہیں، باقی کہیں نہیں جاتے۔ ہمارا ان کا پورا مدرسے کا گزران گجرات کے مالداروں کی زکوٰۃ سے اور اللہ سے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نظام ہے، ہم خوب لٹانے والے بنے، ہم خوب خرچ کرنے والے بنے۔ آپ کا 500 روپیہ کسی کو مفتی بنا دے گا، آپ کا 500 روپیہ کسی کو قاضی بنا دے گا، آپ کا 1 روپیہ کسی کو مولانا بنا دے گا، اور لوگوں کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ اللہ پاک آپ کو بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کے ایک ساتھی کو اور قبیلہ بنو سلیم کے ایک ساتھی کو بھیجا کہ زکوٰۃ کو وصول کر کے آؤ، اور آپ نے کہا ثعلبہ کے پاس ضرور جانا۔ یہ دونوں زکوٰۃ کو وصول کرتے کرتے پہنچے، ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ کو جا کر کہا ثعلبہ، اللہ نے تم کو بہت ساری بکریاں دی ہیں، 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے، 80 بکریوں میں 2 بکریاں، آپ ہمیں زکوٰۃ کا مال دیجیے۔ ثعلبہ کا انداز بدل گیا، مال کے پہلے تو حضور کے سامنے تڑپتا تھا، مال کے آنے کے بعد یوں کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو کھلا جزیہ ہے، جاؤ کسی اور کے بعد میں آنا۔ ہم کہتے ہیں چلنے والے کو ابھی سیٹ حاضر نہیں ہے، ابھی میرے ابا نہیں ہے، یوں کر کے گرمی کے موسم ہم کتنے دھکے مراتے ہیں۔ ثعلبہ نے یوں کہا کہ چلے جاؤ بعد میں آئے، لوگوں کی وصول کر لو پہلے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں، کچھ آ جاتا ہے، کچھ مال آ جاتا ہے، غربت کے بعد ان کا بیٹھنا بدل جاتا ہے، ان کا اٹھنا بدل جاتا ہے، ان کا بھاؤ تاؤ بدل جاتا ہے، وہ اپنی غریب کی غربت کو بھول جاتے ہیں، وہ چائے کے ساتھ روٹی کو بھول جاتے ہیں، اور شام کے سوکھے پھوکے چاول کو بھول جاتے ہیں کہ مال نے ان کی زندگی کو چینج کر دیا ہے۔ ثعلبہ نے یوں کہا جاؤ، پھر وہ ایک قبیلے کے سلیم کے ساتھی کے پاس زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے گئے۔ اس نے کہا تمہارا آنا مبارک، میرے پاس بہت اونٹ ہیں، عمدہ قسم کا اونٹ تم زکوٰۃ میں لے جاؤ۔ کا نہیں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دم ہائی کوالٹی کا جانور لینے کا نہ کہا ہے، درمیانی قسم کا جانور دو۔ کہ نہیں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ کو جون سا بھی اونٹ پسند ہو میرے سارے اونٹ کو دیکھ لو اور زکوٰۃ کا مال لے لو۔ پھر واپس ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ نے کہا ابھی تو میں نہیں دیتا، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ ایک دو صحابی جب حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی آپ نے کہہ دیا ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ویحک ثعلبہ، ثعلبہ تیرا ناس ہو، ثعلبہ تیرا برا ہو۔ ابھی حضور فرما ہی رہے تھے، جبرائیل قرآن کی کریم کی آیت کو لے کر زمین پر اتر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے نبی کے پاس آ کر عہد کیا اللہ ہمیں مال دے گا۔ فضل کا ترجمہ قرآن میں مال سے ہوتا ہے، تم صدقہ کریں گے، غریبوں پر لٹائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ جب اللہ نے ان کو مال دیا، بخیلو بھی وہ کنجوسی کرنے لگے۔ زکوٰۃ للہ رقم تو دور کی بات ہے، جو مال کا حق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے دینے سے منہ موڑنے لگے۔ اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اللہ نے قیامت کے دین تک کا نفاق اللہ نے ظاہر کر دیا کہ ثعلبہ منافق ہے۔ قرآن کریم میں تھپا لگ گیا، قیامت تک لوگ پڑھیں گے تو یہ آیت ثعلبہ کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دین تک ثعلبہ کو اللہ نے منافق کہہ دیا۔ ان کے دوست صحابی رسول حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوڑتے دوڑتے گئے کہ بھائی تو نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تیرے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ اپنے سارے مال کو لے کر روتے روتے ثعلبہ حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے مال کو آپ کی خدمت میں صدقہ بھی ہے، للہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اب میں تیرے مال کی زکوٰۃ کو لے نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں قیامت تک تجھے منافق قرار دیا ہے۔ وہ روتا روتا واپس پہنچا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر حاضر ہوا۔ حضرت صدیق نے فرمایا میں کیسے لے سکتا ہوں، جب اللہ کے نبی نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا، ابو بکر کی کیا طاقت ہے تیرے مال کو قبول کرے۔ یاد کہ صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا اور دور فاروقی میں اپنے مال کو لے کر حاضر ہوا۔ 12 سال حضرت عمر اس کو واپس لوٹاتے رہے۔ عثمان ذی النورین کے زمانے میں اس کی موت نفاق کی حالت میں ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ابن کثیر میں بھی لکھا ہے اور مفتی محمد شفیق عثمانی صاحب نے معارف القرآن میں بھی لکھا ہے اللہ نے بڑا مال دیا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ہم ضرور نکالیں۔ میں گزشتہ پوری تفصیل سمجھائی تھی کن کن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن بہت سارے ایسے مسائل جن کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں۔
देखो भाई, एक मसला तो है अपने घर में जितने भी बालिग मर्द हैं, इन तमाम बालिग मर्द अगर निसाब के मालिक है, निसाब का मालिक ये होता है 52.5 तोला चांदी, 612 ग्राम चांदी, 7.5 तोला सोना, 87.5 ग्राम सोना, सोना चांदी कैश अमाउंट और तिजारत का माल अगर हमारे पास इतना है जो निसाब की मकदार को पहुंच जाता है। अभी 52.5 तोला चांदी की कीमत 38,000 रुपये है, आज की रेट में 38,000 रुपये है। अगर एक इंसान के पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, थोड़ा तिजारत का माल है, अगर तिजारत का माल नहीं है तो थोड़े से पैसे पड़ेंगे, कैश पड़ेंगे, इन तमाम को जमा करके अगर 38,000 रुपये का निसाब बन जाता है या उससे ज्यादा, तो उस पर ज़कात देना फर्ज होगा, ज़कात देना फर्ज होगा 1 साल के गुजरने के बाद। लेकिन 1 साल आदमी तो मालदार कब से बन जाता है? जिस दिन मालदार बना था उसकी तारीख को नोट करने के बाद आइंदा साल उसी तारीख को उसको हिसाब करना पड़ेगा, कर्जे को माइनस करके। अब कर्जा 2 तरह का होता है। एक तो कर्जा ये होता है कि इंसान के घर में बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, घर का कामकाज चल रहा था तो इंसान ने किसी के पास से कर्जा लिया, इस कर्जे को माइनस करके अगर 38,000 रुपये बच जाते हैं तो आदमी को ज़कात देनी पड़ेगी। एक कर्जा होता है जो बहुत से मालदार लोग अपने कारोबार की तरक्की के लिए लोने लेते हैं, बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं बैंकों से। अब वो तो लेते 1 करोड़ की लेते हैं, 50 लाख की लेते हैं, तो वो तो हमेशा मकरूज ही होंगे। आप ये मालदार है, घर में 4-4 कारें हैं, 5-5 कारें हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बिजनेस बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, लेकिन चूंकि लोन ली हुई है अपनी कारोबार की तरक्की के लिए, तो वो क्या करे? तो वो ज़कात को कैसे निकाले? उसने उलमा ने, फुक़हा ने निकाले कि अगर एक आदमी 1 करोड़ रुपया अगर लोन ली है तो उसको 10 साल में वो लोन भरनी पड़ती है, 10 साल में, 15 साल में जो बैंक तय करती है। 1 साल में कितनी किस्तें भरनी पड़ती है? 1 साल में, 1 साल में अगर आपको 10 लाख बनने पड़ते हैं या 5 लाख बनने पड़ते हैं तो सिर्फ 1 साल का कर्जा माइनस होगा। 1 साल का कर्जा, पूरी लोन माइनस नहीं होगी, 1 साल में जितनी किस्तें आपको बैंक में भरनी है इतना माइनस करके बाकी सारे माल की ज़कात आपको निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग घर में, कभी शोहर मालदार होता है, औरत गरीब होती है, अब साथ तमाम मिलकर ज़कात का हिसाब करते हैं। शोहर मालदार अलग होता है, बीवी मालदार अलग होती है। घर में हमारे जवान लड़के हैं, उनके पैसे उनके अकाउंट में उनके खुद के, उनकी मिल्कियत है, अगर वो भी 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत 38,000 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं तो तमाम पर अलग अलग ज़कात होगी, मर्द पर अलग ज़कात होगी। अब बीवी के पास थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है, अब इनको जमा करो, बीवी पर तो कर्जा होता ही नहीं है, तो 38,000 की कीमत बन जाती है तो बीवी पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। अब बीवी की ज़कात कौन निकाले? अगर उसका शोहर ज़कात निकाले तो बहुत अच्छा, साथ में ज़िंदगी निभाई है, अखलाकी फरीज़ा है। लेकिन शोहर अपनी बीवी से कहे कि तुम्हारी ज़कात का हिसाब बताओ, कितने तुमको ज़कात तुम पर वाजिब है, कितना सोना है, कितना चांदी है। अच्छा, हमारी जितनी औरतें पुरानी औरतें, इनके पास 30-30 साल का पुराना सोना है, पुराना सोना है। और आज के नए दौर में नया सोना का भाव ज़्यादा होता है, 20%, 25% पुराने सोने का भाव कम हो जाता है। तो हम सोने के पास जाकर एक पुराने सोने का हिसाब लगावे, डायरेक्ट हिसाब। अब 65,000 रुपये तोला सोना है, हमारे घर में 3 तोला सोना पड़ा है, तो अगर यही कीमत लगाए तो हम खोट में आएंगे। खैर ज़कात में तो खोट नहीं है, लेकिन हम बाजार में जाकर पुराने सोने का, पुराना चांदी का हिसाब लगावे। अगर शोहर देवे ज़कात औरत की तो बहुत अच्छा, औरत से इजाज़त भी ले लेंगे और ज़कात देने के बाद औरत को कहे भी तेरे माल की ज़कात दे दी है, या पैसे देवे तो खुद ज़कात अदा कर दे। लेकिन अगर कोई शोहर बहुत कंजूस है कि मैं तो तुम्हारी ज़कात अदा नहीं करूँगा, तू पहनती है, ऐसे भी होते घरों में झगड़े, तू पहनती है, तू अपने माल की ज़कात अदा कर, तो औरत के लिए ज़रूरी है अगर उसके पास अगर कोई पैसा रोकना न हो तो अपने ज़ेवरात को बेचकर भी उसको ज़कात देना पड़ेगी। मर्द की ज़कात अलग है, बीवी की ज़कात अलग। लड़का मालदार है, लड़के के पास अलग से अकाउंट में उसके 38,000 रुपये हैं तो उस पर भी ज़कात होगी कभी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि घर में जितने भी हमारे घर में बालिग मर्द हैं, इन बालिग मर्दों की मिल्कियत हर एक के सामने आनी चाहिए। मिसाल, हमारे घर में बहू आई, लड़के का निकाह हुआ, घर में बहू आई। अब क्या होता है हमारे माशरे में कि सामने ससुराल वाले बहू को सोना व चांदी के ज़ेवरात देते, सोना देते खास तौर पर। अब बहू पहनती है, अब बहू ये समझती है कि मुझे तो सिर्फ पहनने के लिए दिए हैं तो मैं क्यों ज़कात निकालूं, और घर वाले समझते हैं कि बहू पहले तो हम क्यों निकालें, न ये ज़कात निकालते हैं न ये ज़कात निकालती हैं। इसे जब भी अपने बहू को अगर हमने सोना व चांदी के ज़ेवरात दे दिए हैं तो इस वक्त बता दें
یہ ہم نے تم کو ہدیہ کر دیا، تمہاری ملکیت میں ہے، یا ہم نے تم کو صرف پہننے کے لیے دیے ہیں؟ اگر پہننے کے لیے دیے ہیں تو سسرال والوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی جس نے دیے ان کو، اور اگر ملکیت دے دی ہے تو بہو پر زکوٰۃ اگر نصاب کی مالک ہو جائے گی تو بہو پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بہو کو پھر اگر تم نے بہو کو مالک بنا دیا تو طلاق کے بعد پھر بہو کے پاس سونا چاندی وصول نہیں کر سکتے۔ اس سے آج لوگ سب گول گول سب گھر میں چلتا ہے، خالی دے دو، ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ بطور ملکیت کے دیا ہے یا بطور عادت کے دیا ہے، ان کی صفائی ضروری ہے۔ ایک خاص مسئلہ ہے کہ بہت ساروں کے پیسے جو لوگ کمپنیوں میں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں کمپنیوں میں، تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں، ادارے کمپنی والے جن کو پی ایف کہتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہ ان کی تنخواہ ہوتی ہے 40,000، تو کچھ پیسے بینک والے وہ کمپنی والے ان کے پاس جمع کرتے ہیں۔ جب انسان وہاں سے کمپنی سے خارج ہوتا ہے، نوکری پوری ہوتی ہے، تو سارا کیش رقم پوری اس کو ایک ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کمپنی والوں نے اختیار دیا ہو جاب کرنے والے کو کہ تمہارے پیسے کمپنی میں تھوڑے جمع کرانے کہ نہیں کرانے، اختیار دیا ہو، اگر یوں کہیں کہ ہاں جمع کرانے ہیں، تو اس کو ہر سال میں جب اپنا زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو جتنی رقم بینک میں جتنی رقم کمپنی میں جمع ہوگی، ان تمام رقم کو جمع کر کے حساب کرنا پڑے گا۔ لیکن بعض کمپنیاں اختیار نہیں دیتی، ان کا ضروری ہے کہ وہ پیسے کو کاٹ ہی دیتی ہیں۔ جب انسان وہاں سے نوکری مکمل ہوتی ہے پھر جا کر، تو اس وقت سارے پیسے واپس آوے نا، جب انسان نوکری سے فارغ ہو جاوے، کمپنی چھوڑ دے، جب اس کو مکمل رقم مل جاوے، تو مکمل رقم کے ملنے کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد اس معروف پر کیا ہوگی، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے کسی غریب کو زکوٰۃ دی، کہ انسان نے گزشتہ پورا بتا دیا غریب کس کو بولتے ہیں، اگر غریب کو زکوٰۃ دے دی غریب کو، لیکن بعد میں معلوم پڑا تو غریب نہیں تھا، یہ تو مالدار تھا، اس کے پاس تو سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، کیش رقم بھی تھی، تو ہماری زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی۔ البتہ ضروری ہے ہم پہلے تھوڑی تحقیق کر لیں، تحقیق کرنے کے بعد اگر زکوٰۃ غلط جگہ پر پہنچ گئی تو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے 7 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، 2 منٹ بتاتا ہوں۔ ایک تو مسکین، ایک فقیر ہے۔ مسکین فقیر میں فرق ہے، مسکین اس کو بولتے ہیں، فقیر بولتے ہیں جس کے پاس پیسہ تو ہو لیکن نصاب کی مقدار سے کم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور مسکین کو بولتے ہیں جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، او مسکین ذا متربہ، اس کی مٹھی میں مٹی کے سوا کچھ نہ ہو۔ والعاملین علیہا، کہ جو اسلامی حکومت میں امیر المومنین کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرتے تھے ان کو زکوٰۃ دینا جائز تھا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا مصرف، کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے تھے، لیکن یہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کو بند کرا دیا یہ مصرف۔ اب جو لوگ اسلام میں داخل ہو جاوے تو ان کو زکوٰۃ، غریب ہے تو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں جو بھی اسلام میں داخل ہوتا نیا اس کی دل جوئی کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی۔ والغارمین، جن لوگوں کے پاس والغارمین وفی سبیل اللہ، والغارمین، قیدیوں کو چھڑانے میں، بہت سے لوگ اس وقت غلام ہوتے، غلام کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی۔ آج بہت سارے لوگ غریب جیل میں ہیں، ان کی بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہیں جیل کے چھٹکارے میں، اگر وہ غریب انسان ہے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ کی تفسیر میں علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں جو مدارس میں جو سفراء کرام مدرسے کے بچوں کے لیے آتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ، علماء کو نہیں، اس مدرسے کے اندر بھی مستحقین طلباء کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر، ایک آدمی اپنے وطن میں مالدار ہے لیکن کہیں ایسی جگہ پر چلا گیا کہ وہ غریب ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، اس وقت اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت سہولتیں ہیں، اس زمانے میں اگر آدمی مسافر ہوتا تھا پیسوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا 8 مصارف میں سے ایک مصرف ختم ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، باقی 7 مصرف میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، جو آدمی مقروض ہو، مقروض کو بھی اس کی قرض ختم کرے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، بندوں کو دینا ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ کا مال لینے نہ آئے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہاں جا کر ہم زکوٰۃ کے مال کو ادا کریں۔ اور اثر کی نماز کے بعد ماشاءاللہ زکوٰۃ کی مسائل کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ سے جمعہ تک کافی لوگوں نے زکوٰۃ کی حساب کرایا ہے، زکوٰۃ میں کافی لوگ ملوث تھے، غلط چیزوں میں لوگوں کو مسائل
مسائل کا پتہ نہیں تھا، الحمدللہ اپنی مالوں کی زکات کو صحیح ادا کرنا شروع کیا ہے۔ پروردگار عالم تمام کو اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔